أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدق عنه وقضاء النذور عن الميت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: اقضه عنها. وفي رواية أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفداه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد. وفي رواية: وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. باب ما یستحب لمن توفی فجأة، اگر کسی کی وفات اچانک ہو جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کی جانب سے صدقہ کیا جائے، اور میت نے اگر کسی چیز کی نذر مانی ہے تو اس نذر کو پورا کیا جائے۔ اس حدیث میں ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا میری ماں انتقال کر چکی ہے اور اس پر نظر ہے، تو کیا میں اس پر نظر ہے تو آپ نے کہا اقضی عنہا، اس کی جانب سے ادا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بات ہمیں معلوم نہ ہو عالم سے پوچھنا چاہیے، کہ صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ ہم ماں کی جانب سے نظر پوری کریں گے، ماں کی نظر کو ادا کریں گے تو ان کی جانب سے ادا ہوگا یا نہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من 3: صدقۃ جاریہ او علم ینتفع به او ولد صالح یدعو له۔ ان میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ میت کو مرنے کے بعد فائدہ دینے والی چیز 3 ہیں۔ صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو مرنے کے بعد بھی قائم رہے، باقی رہے، تو اس کا ثواب اس کو پہنچے گا۔ یا علم چھوڑ کر جائے، تلامذہ ہوں یا کتاب چھوڑ کر جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تو وہ اس کے لیے مفید ہے۔ اولاد، نیک اولاد ہو، اس کے لیے دعا کرے، تو کیا یہی چیزیں فائدہ مند ہوں گی؟ اگر ہم ماں کی نظر کو پورا کریں تو وہ فائدہ مند نہیں ہوگا کیا؟ تو ان کو پتہ نہیں تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ فائدہ مند ہوگا یا نہیں۔ تو جس کو کوئی بات نہ معلوم ہو، اپنی طرف سے عمل کا اقدام کرنے کے بجائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم کو پتہ نہیں ہے تو جن کو پتہ ہے ان سے جا کر کے پوچھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اور پھر اس پر عمل کیا۔ اس سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بات ہمیں معلوم ہو جائے تو اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ماں کی نظر کو پورا کرنا اس کے لیے مفید ہے تو آپ نے فوراً ان کی نظر کو پورا کیا۔ اس سے مزید یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک حیات میں بھی کیا جانا چاہیے، بعد الممات بھی ہونا چاہیے۔ زندگی میں تو ہے ہی کہ حکم دیا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ یہ تو زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک، کہ ان سے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، حتیٰ کہ اف بھی نہ کہا جائے کہ اس سے تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کے اوپر جتنا بھی ہو سکتا ہے سب سے۔
اور مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے کہ اگر ان پر کسی کا قرض ہے تو ادا کیا جانا چاہیے، اگر انہوں نے کوئی نظر مانی ہے تو اس نظر کو پورا کیا جانا چاہیے جیسا کہ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے، اور ان کے دوست ہیں، ان دوستوں کے ان سے ان کے تعلقات کیسے تھے اس کو نبھانا چاہیے، اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارا ہے۔ صحابی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر عمل کرنا اور حدیث میں وارد ہونا فکانت سنتم بعدو، کہ یہی طریقہ چل پڑا بعد میں کہ رسول نے جو فتویٰ دیا کہ میت کی جانب سے نظر پوری کی جائے، یہ ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی۔ تو صحابی نے سنتے ہی اس پر عمل کیا، تو ہمیں اچھے لوگوں کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے، ہمیں اچھے لوگوں کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے۔ چنانچہ امام کربانی کہتے ہیں فکانت سنتم بعدو کی تشریح میں ای صار قضاء الوارث حقوق الموروث طریقتاً شرعیتاً، کہ وارث موروث یعنی میت کے حق کو ادا کرنا یہ شرعی طریقہ بن گیا کہ وارث موروث کے حق کو ادا کرے، بلکہ موروث کا حق ادا کرنا بسا اوقات واجب ہوگا، یعنی موروث سے مراد میت کے حق کو ادا کرنا بسا اوقات واجب ہوگا اس صورت میں جب کہ میت پر کسی کا حق ہے اور میت نے میراث بھی چھوڑی ہے، تو اس میراث سے پہلے اس کا حق ادا کیا جائے گا، اس کے بعد ہی میراث کی تقسیم ہوگی۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس پر عمل کیا، اور یہی طریقہ سارے عوام کا ہونا چاہیے کہ جو بات معلوم نہ ہو علماء سے پوچھیں، اور صرف علم کے لیے نہیں عمل کے لیے پوچھیں، کہ علم اگر عمل سے خالی ہو تو وبال ہے، اگر علم نہ ہو اس کی وجہ سے عمل نہ ہو تو اللہ معاف کرے گا، مگر علم ہو اس کے باوجود عمل نہ کرے تو یہ قابل مواخذہ ہے۔ دعوت کے اسلوب میں سے ترغیب بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر ابھارا۔ اس میں ابھارا جا رہا ہے کہ بچوں کے عمل کی وجہ سے ماں باپ کو راحت ملتی ہے، ماں باپ کے حقوق ادا ہوتے ہیں، ان کے رفع درجات ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے ان اللہ لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ فیقول یا رب انا لہذہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نیک بندوں کے درجات جنت میں بلند کرے گا۔ وہ بندہ پریشان ہوگا، کہے گا یا رب انا لہذہ، میں تو اس درجے کا مستحق نہیں تھا، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا باستغفار والدیک لک، باستغفار والدیک لک، تمہارے بچے نے تمہارے لیے دعا کی ہے جس کی وجہ سے تمہارا مرتبہ بلند ہو رہا ہے۔ تو لوگوں کو ابھارنا چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے کار خیر کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے صدقہ کرو، یہ تمہارے ماں باپ کے درجہ کو بلند کرے گا۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں فیہ فضل بر الوالدین بعد الوفات، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ والدین کے لیے نیک کام کیا جانا چاہیے مرنے کے بعد بھی، والتوسل الی براءۃ ما فی ذمتہم، اور والدین کے ذمے اگر کچھ باقی ہے تو اس کو ادا کر کے ان کو اس سے بری کرنا چاہیے، ان کو حقوق سے بری کرنا چاہیے۔ تو ایک داعی کو چاہیے کہ لوگوں کو اس طرح کے عمل پر ابھارے، کہ ابھارنے سے لوگوں میں خیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگ خیرات کو اپناتے ہیں۔ اس باب کی آخری حدیث کا تعلق، آخری ٹکڑے کا تعلق زکوٰۃ سے ہے۔ تو داعیوں کو صرف نیکی پر ابھارنا یعنی مخصوص چیزوں کو، اور خاص کر جو ارکان اسلام میں سے ہیں ان کی ادائیگی پر ابھارنا چاہیے، اور اس کا نصاب بتانا چاہیے کہ لوگ کیسے زکوٰۃ ادا کریں۔ چنانچہ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے اذا بلغت الابل 20 ففیہا 4 شیاہ، کہ اونٹ 20 اگر کسی کے پاس ہوں تو اسے 4 بکرا زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا ہے۔ کریں کہ بعض لوگ نے ہیلا سکھایا لوگوں کو کہ کیسے زکوٰۃ سے بچا جائے۔ کہا
اگر کسی کے پاس 20 اونٹ ہے، سال پورا ہونے سے چند دن پہلے اس کو بیچ دے تاکہ زکوٰۃ ہم پر واجب نہ ہو، تو کہا زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کچھ لوگوں نے حیلہ لوگوں کو سکھایا کہ نہیں بکے تو مار ہی دو تاکہ ہم پر زکوٰۃ واجب نہ ہو، تو یہ سب حیلہ غیر شرعی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دل کے احوال کو، تم کیا کر رہے ہو، اس لیے اس طرح کے حیلے مت اختیار کرو۔ زکوٰۃ جو شرعاً واجب ہے اس کو ادا کرو، ادائیگی میں برکت ہے، نہ کہ جان چھڑانے میں برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوگے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ میت کی جانب سے صدقہ کیا جانا چاہیے۔ میت کی پر اگر کوئی حق ہے، خواہ اللہ تعالیٰ کا حق ہو جیسے کہ نذر، یا بندے کا حق ہو جیسے کہ اس نے کسی سے قرض لیا ہے، اس کے پاس کسی نے امانت رکھی ہے، تو امانت اس کو ادا کیا جانا چاہیے۔ جس کی امانت ہے، نذر ہے، وہ پورا کیا جانا چاہیے۔ کچھ نہیں ہے تو میت کے رفع درجات کے لیے اس کی جانب سے صدقہ کیا جانا چاہیے، میت کے رفع درجات کے لیے صدقہ کیا جانا چاہیے، ان کے لیے استغفار کیا جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ سب میت کے لیے مفید ہے، نفع بخش ہے۔ اس میں جو حدیث پڑھی گئی تھی کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، اس حدیث سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کا کیا جانے والا عمل دوسروں کے لیے مفید نہیں، کہ محدود کیا جا رہا ہے، مگر اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ اس حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد اب وہ کچھ کام نہیں کر سکتا۔ مگر اس سے یہ مفہوم نکالنا کہ دوسرے کا عمل بھی اس کے لیے فائدہ نہیں دے گا، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ خود اسی حدیث میں آ گیا بھئی او ولد صالح یدعو لہ، ولد صالح اس کے لیے دعا کرے تو اس کو پہنچتا ہے۔ کیا اچھا ولد صالح ہی دعا کرے تو اس کو فائدہ ہوگا؟ عام لوگ دعا کریں تو نہیں فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ کیا دلیل؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو ہمارے بھائی جو گزر چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ اگر ہماری دعا ان کے لیے مفید نہ ہوتی، ولد ہی کی قید ہوتی، تو ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان کی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ آیت خود دلالت کرتی ہے کہ دعا کسی کی بھی کسی کے لیے کارگر ہو سکتی ہے۔ تو صرف دعا ہی کام کرے گی، صرف دعا ہی کام کرے گی دوسرے کے لیے، یا یہ کہ اور بھی نیک عمل دوسروں کے کام آ سکتا ہے؟ مثلا صوم ہے، روزہ ہے، اس کے سلسلے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، اگر کوئی انتقال کر جائے اور اس پر روزہ واجب ہے تو اس کا ولی روزہ رکھے گا۔ اچھا تو ولی پر روزہ رکھنا واجب ہے کیا؟ ولی پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، مگر ولی روزہ رکھے تو ادا ہو جائے گا کہ رسول نے کہا صام عنہ ولی ہو، کہ اس کا ولی روزہ۔ تو دیکھیے حج کے سلسلے میں بھی وارد ہے کہ حج بھی دوسرے کی جانب سے ادا ہو سکتا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تھے، ایک شخص تلبیہ پڑھ رہا تھا لبیک عن شبرمۃ لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک عن شبرمۃ لبیک۔ رسول نے پوچھا یہ شبرمہ کون ہے؟ تو کہا اخین لی، میرا ایک بھائی ہے۔ تو آپ نے کہا احججت عن نفسک، تو نے اپنی جانب سے حج کی ہے کیا؟ قال لا، نہیں میں نے اپنی جانب سے حج نہیں کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن اخیک، پہلے اپنی جانب سے حج کرو پھر اپنے بھائی کی جانب سے حج کرنا۔ تو دیکھیے حج بھی کا فائدہ بھی پہنچ رہا ہے دوسروں کو۔ تو اس طریقے سے اس حدیث کو محدود کرنا کہ صرف ولد صالح کی دعا ہی پہنچتی ہے اور کسی کا کوئی خیر کسی کے لیے مفید نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ابن قیم نے اس معاملے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کتاب الروح میں، کتاب الروح میں تفصیل کے ساتھ ابن قیم نے بیان کیا ہے کہ اس میں اس کے عمل کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا عمل منقطع ہو گیا، دوسرے کا عمل بھی منقطع ہو جائے، یہ نہیں وارد ہے اس میں۔ اس سب کے لیے یہ سب استثناء کہ دعا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان کہیے، من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ کہیے، لبیک عن شبرمۃ کہیے، یہ سب
تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ اگر کوئی شخص کسی اور کی جانب سے کار خیر کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے تو یہ پہنچے گا انشاءاللہ، جیسا کہ ساری دلیلیں دلالت کرتی ہیں۔ تو اس حدیث کا مفہوم اذا انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی تمہیں کیا پتہ تمہارے لیے کوئی کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا، تمہیں کیا پتہ کہ تمہارے لیے کوئی کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا، اس لیے اپنے لیے کر کے جاؤ، اس لیے اپنے لیے کر کے جاؤ، یہ مفہوم ہے، نہ یہ کہ تمہارے لیے دوسرے کا عمل مفید نہیں ہوگا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔